بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس بیماری کی وجہ سے ساری دنیا خاموش ہو گئی تھی، کرونا وائرس کی اس وبا کی وجہ سے ہر طرف گلیاں سنسان اور خاموشی پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ روز بروز ان کیسز کے بڑھنے کے باوجود بھی حکومت کی طرف سے اس بات کے اعلانات آ رہے ہیں اور بازار کھل چکے ہیں، مارکیٹنگ چالو ہو چکی ہے اور تڑپتے مصلیوں کے لیے مساجد کے کھلنے کا بھی اعلان حکومت کی جانب سے آ گیا ہے۔ لیکن بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اسکولز، کالجز اور دینی مدارس کے کھلنے کا حکومت کی جانب سے کوئی اعلان نہیں آیا ہے۔ یہ نہایت قابل غور مسئلہ ہے ان کروڑوں بچوں کے لیے جن کی تعلیم کا مسئلہ ہے، جن کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ ایسے حالات میں حکومت کی جانب سے جو اعلانات ابھی مدارس اور اسکولز اور کالجز کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ صحت اور اس وبا کے بڑھنے سے محتاط رہنے کے سلسلے میں جو ہدایت آئی ہے اس ہدایت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں کہ جب بچے اسکول کو نہیں جا رہے ہیں، کالجز کو نہیں جا رہے ہیں، اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم کو مکمل نہیں کر سک رہے ہیں، ایسے وقت میں والدین کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ والدین اپنے ان بچوں کو ان وجوہات کی بنا پر کھلا نہ چھوڑ دیں، ان کو آزاد نہ چھوڑ دیں، بلکہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ یہ کروڑوں بچے جن کی تعلیم کا مسئلہ ہے اور جن کے مستقبل کا مسئلہ ہے، ان کی صلاحیتوں کے بیدار ہونے کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں والدین اپنے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں۔ دوستو، اگر ہم سوچیں، اگر ہم اس کے لیے کوشش کریں تو ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ماں باپ اپنی ساری زندگی بچوں کی ترقی کے لیے اور بچوں کی صحیح تربیت کے لیے، بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی ساری عمر وقف کر دیتے ہیں۔ ان کی ساری کوششیں، ان کی پسینے کی کمائیاں، ان کی صبح شام کی کوششیں، ان کی کڑی دھوپ میں کی جانے والی محنتیں یہ اپنے بچوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم کچھ ہدایات اور ہم کچھ گزارشات کرتے ہیں ان ماں باپ کے لیے جن کو اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ہوتی ہے۔ بچے اب اسکول نہیں جا سکتے، لیکن اپنے گھر کے اندر 2-3 گھنٹے ان کے لیے مختص کر کے، ان کو خاص کر کے ان کو تعلیم میں تو ہم لگا سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے 24 گھنٹوں میں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا، ان کی جو کتابیں انہوں نے پہلے پڑھی ہیں، میں صرف دینی تعلیم کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان کی اسکول کی کتابیں، ان کے کالجز کی کتابیں جو پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، اگر آگے کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو آگے کا مطالعہ، اور اگر جو پڑھی ہوئی کتابیں ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں تو وہ کتابیں جو ہے کچھ وقت کے لیے جو ہے پڑھیں اور اس کے لیے وقت متعین کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین اگر چاہیں تو اپنے گھر کے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی نگران بھی لگا سکتے ہیں۔ کوئی قریب کا کوئی ٹیچر ہے، کوئی قریب کا کوئی استاد ہے، کوئی معلم ہے، تو اپنے بچوں کی تعلیم کی نگرانی کے لیے ایسا بھی کریں تاکہ آپ کے بچے تعلیم سے اور علم حاصل کرنے کی دلچسپی سے دور نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے دینی مدارس کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ بچے اور وہ خاندان کے بچے کہ جن خاندانوں کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں
کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کو قرآن یاد رکھنے کے لیے 24 گھنٹوں میں ان کے لیے کچھ وقت متعین کریں، ان کو گھر میں بٹھائیں اور ان کو گھر میں بٹھا کر قرآن ان کو پڑھائیں اور قرآن ان کو پڑھنے لگائے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن کی طرف اگر اس کا پڑھنے والا، اس کا حفظ یاد کرنے والا اگر اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے تو وہ تیز گھوڑے سے بھی زیادہ قرآن جو ہے حفاظ کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے والدین ان کو قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ دلائیں، اور اگر جو بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں کہ جو دینی مدارس سے اس سال حافظ بن کر اب عالم کورس میں جانا چاہتے تھے، وہ اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں کہ ہم ایسے وقت میں کیا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے قرآن کا دور کرتے ہوئے دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنی اردو اچھی کریں، اردو لکھنا، اردو پڑھنا، اردو سیکھنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور دینی کتابوں کا اور بڑے بزرگان دین کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے ان ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔